حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان انسانوں کی ساری صلاحیتیں محدود ہیں. کہاں تک؟ دنیا تک. اور ہر انسان کی اپنی صلاحیت محدود ہے جب تک اس کی جان ہے. ہر انسان کی اپنی صلاحیت ہے نا کہ جب آدمی مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. من مات فقد قامت قیامت ہو، اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو آدمی کے اپنے مرنے تک بس اس دنیا کا جو کچھ بھی ہے جال وہ اس کے مرنے تک ہے. اور تمام انسانوں کے لیے دنیا کے سارے جال کب تک ہیں؟ جب تک یہ انسان زندہ ہیں. جس دن اللہ کا حکم ہوگا اور یہ انسان مریں گے اور مریں گے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیشہ رہیں گے. تو سائنس بھی اس بات کو اب دیکھیے مانتے ہی ہے نا، تسلیم کرتی ہے کہ یہ ساری دنیا ایک دن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. کہتے ہیں، اکثر ڈراتے رہتے ہیں کہ اسٹرائڈ کوئی آ رہا ہے، کوئی بہت بڑا گولہ آ رہا. کہتے ہیں کہ سیارے ٹوٹتے ہیں تو جب ٹکراتے ہیں تو دوسرا سیارہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس سے بڑا کوئی سیارہ اگر ٹوٹے گا اور وہ آ کر کے زمین سے ٹکرائے گا تو زمین ٹوٹ جائے گی. تو زمین کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، ہمیں تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ زمین سنبھلی کیسے رہتی ہے. جب اس کا 3 حصہ پانی ہے تو یہ زمین سنبھلی کیسے رہتی ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سنبھلی ہوئی کیسے ہے. لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سنبھال رکھا ہے. یہ ایسے ہی فضا میں چکر کاٹ رہی ہے اور اس کا نہ پانی گرتا ہے، نہ اس کے پیڑ گرتے ہیں، نہ ہم ہی گرتے ہیں، نہ ہماری بلڈنگیں گرتی ہیں. سب کا کچھ سب کا سب ویسے ہی سنبھلا ہوا اور ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم لوگ حقیقت میں ایک کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کشتی تیر رہی ہے. تو اس لیے اس کشتی کا باقی رہنا زیادہ تعجب کی بات ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کے ختم ہونا اتنے تعجب کی بات نہیں ہے. اس کشتی کا جتنے دن یہ باقی رہ جائے وہ تعجب ہے. اگر کوئی آدمی سائنس پڑھتا ہو تو اس کا دماغ یہ بات بتائے گا کہ نہیں بتائے گا کہ اس زمین کا باقی رہنا زیادہ تعجب کی بات ہے. اس زمین کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا اتنے تعجب کی بات نہیں ہے. ذرا سا سورج اپنا رخ بدل لیتا ہے، چاند کبھی اس کی ترتیب میں تھوڑی سی گہن لگتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ گرہن لگتا ہے. تھوڑے تھوڑے بدلاؤ سے پوری دنیا کے آدمی ڈر جاتے ہیں. کبھی اندھیرا چھا جائے دن میں تو دیکھیے سب انسانوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. زلزلہ آتا ہے تو پورے انسان دہل جاتے ہیں. جب زلزلہ آیا تھا 2013 میں آیا تھا نا، کب آیا تھا؟ 14 میں آیا تھا. جب زلزلہ آیا تھا تو کئی سال تک لوگوں کی حالت یہ تھی کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ڈرتے تھے کہ کہیں زلزلہ نہ آ جائے. کئی سال تک ڈر. تو انسان جو ہے جو زلزلوں سے ڈر رہا ہے، جو سورج اور چاند کے ذرا ذرا سے بدلاؤ سے ڈر جاتا ہے، جو کسی وبا سے ڈر جاتا ہے، جو کسی بیماری سے ڈر جاتا ہے، اور ہر وقت ہم لوگ ایک ایسے سفر پہ چل رہے ہیں جس سفر کی کوئی حد نہیں ہے. اب آج ہی قرآن پاک میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو طاقت سے، مضبوطی سے، قوت سے بنا دیا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں، یعنی ہم اسے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اب آسمان کو کتنا بڑا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہماری تو سوچ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ جتنی ابھی ہم آسمان کو ہم نے دیکھا، یا ہم سے مراد انسانوں نے جتنے بڑے آسمان کو دیکھا ہے وہی اس کے قابو میں نہیں ہے، وہی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں، ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ بناتے چلے جا رہے ہیں، بنتی چلی جا رہی ہے. اور اس کائنات میں ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے بنایا قوت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے وسعت دیے چلے جا رہے ہیں. آج ہی کے سبق میں ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا. پہلے لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ہر چیز میں جوڑا کہاں ہوتا ہے، لیکن اب اس وقت تحقیق و ریسرچ کرتے ہوئے پہنچے دھیرے دھیرے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جو جوڑا نہ ہو. دو چیزوں سے جب تک وہ میل نہیں کھاتی، بنتی ملتی نہیں ہے، جب تک وہ وجود میں نہیں آتی ہے. ہر چیز، کوئی بھی آپ چیز اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وہ جب تک دو چیزیں مل کر کے نہیں اکٹھا ہوتی ہیں اس وقت تک کوئی چیز بنتی ہی نہیں ہے. یہ جو پانی ہے
بالکل ایسے صاف ستھرا شفاف دکھتا ہے. جب ان دونوں کی گیسوں کو الگ کر دیجیے گا تو یہ دکھے گا نہیں دکھے گا نا. تو جو چیز ہمیں دکھ رہی ہے یہ ہمیشہ دو چیزوں سے ملتی ہے تبھی دکھتی ہے. آپ جانتے ہیں رنگ جتنے ہوتے ہیں یہ رنگ انسان کو دکھائی دیتے ہیں. رنگ لال پیلے ہرے مختلف قسم کے رنگ ہیں, پتہ نہیں کتنے ہیں, کتنی قسمیں ہیں رنگ کی. یہ رنگ جو ہوتے ہیں جب ہمیں تبھی دکھتے ہیں جب یہ کسی ذی رنگ کے ساتھ مل جاتے ہیں. جب ان کو آپ اس چیز سے الگ کیجئے گا جس میں یہ رنگ ہے تو یہ رنگ نہیں دکھے گا. جیسے مہک ہوتی ہے, مہک جو ہوتی ہے جب کبھی کسی چیز کے ساتھ لگتی ہے تبھی پتہ چلتی ہے. اگر اس کو اس چیز سے ہٹا دیا جائے تو مہک نہیں ختم ہو جائے گی. روشنی جب تک کسی چیز کے ساتھ لگے گی نہیں دکھے گی نہیں, جب کسی چیز کے ساتھ لگتی ہے تو دکھتی ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں یہ سب کیسی ہیں؟ جوڑا. جب تک دو چیزیں مل کر کے نہیں آتی ہیں جب تک نہیں دکھتی ہیں, جب تک ہمیں محسوس نہیں ہوتی, جب تک ان کا اثر ہمیں نہیں محسوس ہوتا. آپ دیکھتے ہیں ہوا چلتی ہے ہوا چلتی ہے, تنہا ہوا کبھی کسی کو نہ لگے گی نہ محسوس ہوگی. یہ جب تک دو چیزیں ملتی نہیں ہیں جب تک نہ چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, نہ دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, نہ آندھی بنتی ہے, نہ طوفان بنتا ہے. ایسے ہی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا, ہر چیز کو جوڑا بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوڑا بنایا. اب یہ بات 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اتاری گئی ہے. اس وقت تک سائنس کی رسائی یہاں تک نہیں تھی, اس وقت تک انسانوں کی رسائی نہیں تھی, اس کے 1000 سال بعد تک بھی نہیں تھی. لوگ تحقیق کرتے رہے, محنت کرتے رہے, غور کرتے رہے, مشاہدہ کرتے رہے, آخر ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے مان لیا اس بات کو کہ جب تک کوئی دو چیز ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے وہ ہوتی نہیں ہے, دکھتی نہیں ہے. ہوتی تو ہے, دکھتی نہیں ہے.